نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم اما بعد. حضرت والدی مرشد قبلہ دامت افیوزہم، فقراء اعظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے اس کتاب کے چوتھے باب کی، جس میں ہمارے بزرگان دین کے روزانہ کی جو زندگی ہے، جو روش زندگی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتوں کو ہم نے جانا تھا. آئیے اسی باب سے بقیہ جو مضمون ہے وہ ہم پڑھ کر سنیں. جیسا کہ ہم گزشتہ نشست میں ہم نے سنا تھا کہ رات میں ذکر اللہ کی نوبت کا انتظام ہوتا، یعنی رات میں باری باری سے ذکر اللہ میں لوگ بیٹھتے، دائرہ، فقرائے دائرہ رات میں ذکر اللہ کرتے، اور جب صبح ہو جاتی، صبح میں بھی اول صبح سے لے کر دن چڑھے تک، یعنی جو صبح صادق کا وقت ہے، جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تب سے لے کر صبح کے یوں سمجھیے کہ 9 یا 10 بجے تک بھی جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھتے. فجر کی نماز ادا ہوتے اور بقیہ وقت میں صبح کے 10 بجے تک بھی ذکر اللہ کیا جاتا، اللہ کا ذکر کیا جاتا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوپہر میں قیلولہ ہوتا، یعنی کچھ دیر آرام فرماتے. اس کے بعد ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک پھر سے ذکر اللہ میں تمام دائرے کے مرد، خواتین اور بچے ذکر اللہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. اگر بے شان و گمان کی سویت سے پیسے مل جاتے تو نماز ظہر سے عصر تک سودا سلف لانے کے لیے بازار میں جاتے. اگر کہیں سے کچھ رقم للہ اللہ دیا آئی ہے تو پھر اس رقم سے کچھ سودا وغیرہ لانے کے لیے ظہر سے عصر کے بیچ میں جو وقت ہے وہاں پر بازار جا کر کچھ چیزیں لاتے، یا پھر جنگل میں جا کر گھر میں جلانے کے لیے لکڑی کاٹ کر لاتے، یا پھر اگر بازار نہیں جانا ہے تو لکڑی وغیرہ جو ضرورت کی چیز اس زمانے میں ہوتی تو جنگل جا کر لکڑی کاٹ کر لاتے، یا فاقوں کی حالت میں مزدروں کو میوہ یا جھاڑوں کے پتے کھا کر سکون حاصل کرنے کی غرض سے جنگل میں جانے کی اجازت دی جاتی. یا پھر کچھ للہ رقم بھی نہیں ہے اور کچھ کام بھی نہیں ہے اور فقر و فاقے کی وجہ سے اگر بہت زیادہ فقر و فاقہ ہے تو دائرے والوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ جنگل جا کر جنگل کے درخت کے پتے، یا پھر اگر پھل وغیرہ کچھ ہے تو وہ، اگر پھل وغیرہ نہیں ملتے تو پھر جھاڑ کے پتے کھا کر کچھ اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی اجازت دی جاتی. یہ ظہر سے عصر تک یہ کام کیا جاتا. لیکن کام نہ ہونے کی صورت میں ذکر اللہ میں لگے رہتے. متوکلین فاقہ کشی کو ایسی ضرورتیں بہت کم پڑتی تھیں، یعنی ظہر اور عصر کے درمیان میں زیادہ تر ذکر اللہ ہی کیا جاتا. بہت کم ایسے مواقع ہوتے کہ کوئی اور کام کرنا پڑ جائے، ورنہ زیادہ تر جو ہے ذکر اللہ ہی کیا جاتا. اسی لیے ظہر سے عصر تک بھی پابندی بہت کم ٹوٹتی تھی. اس کے بعد عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا، اس لیے سب فقیروں کو حاضر رہنا بہت ضروری تھا. عصر سے لے کر مغرب تک امامنا مہدی علیہ السلام قرآن کا بیان فرماتے. سیدنا مہدی علیہ السلام قرآن کریم کا مراد اللہ بیان کرتے تھے، یعنی کہ جو اللہ کی مراد ہے، اللہ کی جو قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے، کیا معنی ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. تو آپ بیان قرآن کرتے، یعنی لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھاتے، اس کا اصل مطلب بیان کرتے. بیان کرتے وقت اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی، یعنی آپ کے داڑھی کے جو بال ہیں وہ تمام جو ہے آنسوؤں سے، داڑھی کے بالوں میں بہت زیادہ آنسو، پانی جو ہے چلا جاتا، داڑھی بھر جایا کرتی. آنسو چھڑکتے وقت جس فقیر پر قطرے گرتے فوراً بے ہوش ہو جاتا اور عالم بے خودی میں دیدار خدا سے مشرف ہو جاتا. اور مہدی علیہ السلام کے آنسوؤں کا اس کا اثر یہ ہے کہ وہ آنسو مہدی علیہ السلام اگر جھڑک دیتے تو وہ آنسوؤں کے خطرے اگر پاس میں بیٹھے کسی فقیر پر جا کر گرتے
تو ان آنسوؤں کا یہ اثر ہوتا کہ وہ فقیر فوراً سے جو ہے بے خودی کے عالم میں چلے جاتے، یعنی ان کو اللہ کا دیدار ہو جاتا، فوراً سے وہ فقیر بے ہوش ہو جاتے، اور اثر وہ مغرب کے درمیان بیان قرآن سننے کے بعد نماز مغرب پڑھ کر صحابہ اپنے اپنے حجروں میں چلے جاتے وقت اس استغراق کی وجہ سے جو بیان قرآنی سننے سے پیدا ہوتا تھا، بعض حضرات راستے میں ہی گر جاتے۔ عصر سے مغرب تک مہدی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بیان قرآن سنا، مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے اپنے حجروں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان فقیروں کا حال یہ ہے کہ اس بیان قرآن کو سن کر ایسی لذت حاصل ہوتی، ایسا عالم پیدا ہو جاتا، ایسی کیفیت، بے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ کچھ فقراء جو ہے وہیں پر حجرے کو جاتے جاتے راستے میں بے ہوش ہو کر گر جاتے، اللہ کے دیدار میں جو ہے بے خود ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ بعض حضرات عالم محویت میں ان کو روندتے ہوئے جاتے، نہ روندنے والوں کو یہ خبر ہوتی کہ کسی کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، نہ روندے جانے والوں کو یہ معلوم کہ ہم کو کون روند رہا ہے۔ یعنی کہ ان فقراء کا عالم یہ ہوتا مہدی علیہ السلام سے بیان قرآن سننے کے بعد کہ وہ ان پر جذبہ ان پر طاری ہو جاتا، یعنی اللہ کے دیدار میں مستغرق ہو جاتے، یعنی ڈوب جاتے، ان باتوں میں اللہ کے دیدار میں اس قدر ڈوب جاتی کہ کسی کو خبر نہیں، کوئی بے ہوش ہو کر گر رہا ہے، کوئی چلتے چلتے ان گرے ہوئے جو گر چکے ہیں ان فقیروں کو روند کر جا رہا ہے، نہ جس کو روندا جا رہا ہے اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے اوپر سے کوئی چل کر گیا، نہ چلنے والوں کو یہ خیال ہے کہ میں کسی کو روند کر جو ہے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمام لوگ بے خودی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں جو ہے ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ تمام کو اللہ کا دیدار ایسے حاصل ہوتا کہ تمام بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو بیویوں کے لیے، جو خواتین عورتیں ہوتی، ان کے لیے ہر جمعہ کو بیان قرآن ہوتا، یعنی بیویوں میں صرف ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ کے بعد بیان قرآن ہوتا۔ روزانہ جو بیان ہوتا وہ مرد حضرات کے لیے، لیکن دائرے کی خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نماز کے بعد مہدی علیہ السلام بیان قرآن فرماتے۔ اور اس کا بھی حال یہ ہوتا کہ جب سیدنا مہدی علیہ السلام بیویوں میں بیان قرآن کر کے مسجد میں تشریف لاتے وقت مستورات کے مجموعے میں سے آنا ہوتا، یعنی تمام خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں سے مہدی علیہ السلام جب داخل ہوتے، بیان قرآن کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے، اس وقت جس بیوی کو آپ کا دامن لگ جاتا اسی وقت بے خود ہو کر رویت سے سرفراز ہو جاتی۔ فقط مہدی علیہ السلام کے آنسو نہیں بلکہ مہدی علیہ السلام کے لباس کا دامن، یعنی آپ کا کپڑا کسی بیوی کو اگر چلتے وقت اگر لگ جاتا، اس کا اثر یہ ہوتا کہ وہ بیوی بے ہوش ہو جاتی، بے خود ہو جاتی اور رویت سے سرفراز ہو جاتی، یعنی اس بیوی کو اللہ کا دیدار ہو جاتا۔ مہدی علیہ السلام کے پسخوردے میں جو اثر تھا ویسا ہی آنسوؤں کے قطرے میں اور کپڑے کے دامن میں بھی اثر ہوا کرتا تھا، یعنی عصر سے مغرب تک بھی جو ہے بیان قرآن ہوتا، مغرب سے عشاء تک پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے۔ یوں ہر روز 5 پہر یعنی 15 گھنٹے قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ کیا جاتا، یعنی باقاعدہ محفل بنا کر تمام لوگ بیٹھ کر کم از کم دن کے 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام عطا فرمائے گا، یعنی 24 میں سے جو 15 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر ہم زیادہ ذکر کریں گے، یعنی جو 15 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کر کے ہم کو ذکر دوام یعنی 24 گھنٹے، صرف 15 نہیں بلکہ 24 میں سے 24 گھنٹے بھی ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عنایت فرمائے گا۔ سیدنا موعود علیہ السلام نے 8 پہر کے ذکر کو ذاکر کو مومن کامل، 5 پہر کے ذاکر کو مومن ناقص، 4 پہر کے ذاکر کو مشرک اور 3 پہر کے ذاکر کو منافق فرمایا ہے، اور آیات قرآنی پیش فرمائی ہیں جن کی صراحت ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ امامنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ مومن کامل یعنی پورا کامل اور پکا مومن وہ ہے جو 8 پہر ذکر کرے، یعنی دن میں 8 پہر ہوتے ہیں، ایک پہر 3 گھنٹے کا تو 8 پہر 24 گھنٹے کے ہوئے۔ جو مومن 8 پہر ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ 8 پہر ذکر کرتا ہے، وہی مومن کامل بنتا ہے۔ پکا مومن وہی ہے جو ہر گھڑی ہر لمحہ 24 گھنٹے 8 پہر وہ ایک دن میں ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ذکر کو کہتے ہیں ذکر دوام، یعنی ہمیشہ کا ذکر۔ اور یہ خود مہدی السلام نے کوئی اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر لیا، بلکہ اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، ترجمہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہو، یعنی خود اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر حالت میں تم مجھے یاد کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، انسان یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا رہتا ہے، انسان کی چوتھی حالت آتی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر حالت میں تم مجھ کو یاد کرو، اللہ حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ 8 پہر ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد اگر کوئی 8 نہیں بلکہ 5 پہر ذکر کرتا ہے، 5 پہر یعنی 15 گھنٹے ہوا، 24 میں سے 15 گھنٹے ذکر کرنے والے کو اس ذکر کو ذکر کثیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی زیادہ ذکر ہے۔ اور ایسے بندے کو اس کو جو مرتبہ ملتا ہے 15 گھنٹے ایک دن میں ذکر کرنے والے کو جو مقام مرتبہ ملتا ہے، اس کو مومن ناقص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناقص کہتے ہیں ادھورا مومن، پورا مومن نہیں بلکہ کچھ نقص ابھی باقی ہے، کچھ ابھی جو ہے خالی پن ابھی باقی ہے، پوری طرح سے وہ مومن نہیں بنا۔ 15 گھنٹے ذکر کرنے کے بعد وہ مومن ناقص یعنی آدھا ادھورا مومن بنتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرتے رہو۔ تو ذکر کثیر یعنی 5 پہر کا ذکر یعنی 15 گھنٹے ذکر کرنا۔ اس کے بعد ایک اور درجہ نیچے کہ جس میں ایک ایسا بندہ کہ جو دن میں 4 پہر کا ذکر کرتا ہے، 4 پہر یعنی 12 گھنٹے، ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، 8 پہر ایک دن میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدھا دن یعنی 4 پہر یعنی 12 گھنٹے ذکر کرتا ہے تو مہدی موعود السلام فرماتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، یعنی کہ اس نے آدھا دن تو اللہ کو یاد کیا لیکن آدھا دن اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ تو اس ایسے ذکر کرنے والے کو مہدی السلام مشرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان بھی فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک خدا ٹھہراتے ہیں، اور جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے ویسی محبت ان سے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یعنی دن میں 12 گھنٹے تو اللہ کو یاد کیا لیکن 12 گھنٹے اللہ کو بھول گئے، ذکر نہیں کیا، تو ایسے بندے کو مہدی السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں بلکہ یہ مشرک ہے، کہ آدھا وقت یاد کرتا ہے لیکن آدھا وقت بھول جاتا ہے، گویا اللہ کی ذات میں اللہ کو یاد کرنے میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ نیچے کہ جس میں ایک اللہ کا بندہ 3 پہر کا ذکر کرتا ہے، یعنی 3 پہر، ایک پہر 3 گھنٹے کا تو 3 پہر یعنی دن میں 9 گھنٹے اگر کوئی ذکر کرتا ہے، کہ ایسے ذکر کو ذکر قلیل کہتے ہیں، یعنی کم ذکر ہے، کم مقدار میں ذکر ہے۔ ایسے بندے کو مہدی السلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ نہ مومن ہے، مشرک بھی نہیں، مشرک سے بھی گر کر ایک اور درجہ گر جاتا ہے، اور اس کو آپ نے منافق کے نام سے یاد کیا کہ 9 گھنٹے اگر کوئی یاد کر رہا ہے اللہ کو، 24 میں سے 9 گھنٹے صرف 3 پہر، تو ایسا اللہ کا بندہ منافق ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں۔
تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، زیادہ یاد نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی 3 پہر ذکر کرتا ہے وہ منافق ہوا، اگر کوئی 4 پہر ذکر کرتا ہے وہ مشرک بنا، اس کے اوپر اور زیادہ 5 پہر ذکر کرنے والا مومن ناقص بنتا ہے، اور 8واں پہر ذکر کرنے والا مومن کامل بنتا ہے. اب اتنا سن لینے کے بعد میں اور آپ اپنا شمار کر لے سکتے ہیں کہ ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ کیا ہے. ایک پہر تو بہت دور، 1 گھنٹہ ذکر کرنے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی تیار نہیں، اور کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مہدوی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہماری خرابی ہے. یہ ہم اپنے بزرگوں سے جو ہمارا اصل طریقہ تھا، جو اصل مہدویت ہے، اس سے ہم اتنے دور آ چکے ہیں کہ ہم سوچتے بھی ہیں تو ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کر رہی کہ کوئی 8 پہر ذکر کیسے کر سکتا ہے، کوئی 15 گھنٹے ذکر کیسے کر سکتا ہے، 12 گھنٹے 9 گھنٹے کوئی ذکر کیسے کر سکتا ہے. اتنی دور آ گئے ہیں کہ ہماری عقل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں. لیکن ہماری عقل مانے یا نہ مانے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. ہم مانے یا نہ مانے، نہ ماننے سے سچائی بدلنے والی تو نہیں، نہ اللہ کے احکامات بدلنے والے ہیں. تو یہ ہم کو خود اپنے اندر جھانک لینا چاہیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سلطان اللیل اور سلطان النہار، شکنندہ فقیری، یعنی کہ اگر کوئی فقیر دائرہ سلطان اللیل اور سلطان النہار کہتے ہیں کہ اول فجر سے لے کے جو صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر دن چڑھنے تک، یعنی صبح کے 10 بجے تک، اس وقت کو کہتے ہیں سلطان النہار. اور دوسرا ہے سلطان اللیل، یعنی کہ عصر سے لے کر عشاء تک، مغرب تک نہیں بلکہ عشاء تک. یہ 2 وقت اگر کوئی فقیر دائرہ، اگر کوئی دائرے کا فقیر اول فجر سے دن نکلنے تک اور عصر سے عشاء تک قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ میں نہ لگا رہے تو ایسے شخص کی نسبت سیدنا محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فقیر دین نہیں ہے. یعنی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کے 10 فجر، اول فجر سے صبح کے 10 بجے تک اور عصر سے لے کر عشاء تک نشست میں، یعنی کہ باقاعدہ مسجد میں بیٹھ کر محفل میں اگر کوئی ذکر اللہ نہیں کرتا تو ایسا فقیر نہیں ہے، وہ دین کا فقیر وہ نہیں ہے. اسی طرح تحفظ کیسے کیا جاتا، احتیاط کیسے کیا جاتا، تو لکھتے ہیں کہ قید نشست کے ساتھ ساتھ اوقات ذکر اللہ کے تحفظ کے بارے میں تذکرہ ہونے پر حضرت ثانی مہدی نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1.5 پہر دن چڑھنے کے اندر حجرے کے باہر نکلے تو اس کا حجرہ توڑ کر ٹکڑے کر ڈالو. محمد السلام کے فرزند حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ جو اول فجر سے صبح کے 10 بجے تک جو ذکر کرنا ہے، اس ذکر کرنے کے دوران اس ذکر نہ کرتے ہوئے اگر کوئی اپنے حجرے میں جاتا ہے، مسجد سے نکل کر حجرے میں جاتا ہے یا حجرے سے اٹھ کر کہیں اور جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا، تو ایسے فقیر کا حجرہ جو ہے ٹکڑے کر ڈالو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر نکال دو. اگرچہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور فقیر نہیں، اگر میں بھی ایسا کروں کہ صبح میں ذکر نہ کروں تو تم میرا حجرہ بھی توڑ دو، مجھے بھی باہر نکال دو. یا پھر کوئی اور ایسا کرتا ہے، اس فقیر کو بھی دائرے میں رہنے نہیں دینا ہے، اس کا حجرہ توڑ کر اسے جو ہے دائرے سے باہر نکال دینا ہے. تمام صحابہ نے عرض کیا بہت اچھا، تو تمام صحابہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ احتیاطی کے ساتھ ذکر اللہ کا پابند بنایا جاتا تھا، ذکر اللہ میں تمام لوگ بیٹھا کرتے تھے. تو یہ ہمارے دائروں کی زندگی کا یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، یہ حال ہوا کرتا تھا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اور بھی جو ہے مضامین اس باب میں باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اور کچھ ہم ایسے مضامین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اور روزانہ دائروں میں کیسے رہا جاتا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو فقط پڑھنے سننے کی نہیں بلکہ سمجھتے ہوئے خود بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.